السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ ہے پیچیدہ مرکب اضافی۔ پیچیدہ سے مراد کیا ہے کہ جس میں پیچیدگی پائی جائے، یعنی کہ تھوڑا سا مشکل ہو۔ مشکل سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں، پیچیدگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم نے پہلے مرکب اضافی کیا ہے۔ اس میں پیچیدگی کیا ہے کہ ایک سے زیادہ مرکب اضافی جب بنتے ہیں، جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کو پیچیدہ مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو قسم کے مرکب اضافی بن رہے ہیں۔ مرکب اضافی جب پیچیدہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ہوتا ہے جو صرف مضاف الیہ ہوتا ہے اکیلا، اور ایک ہوتا ہے جو صرف اور صرف اکیلا مضاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک ہو گیا جو اکیلا صرف اور صرف مضاف الیہ ہے، اور ایک ہوگا جو آپ کا صرف اور صرف اکیلا مضاف ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کا جملہ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوگا، وہاں سے ہم اس کا ترجمہ عربی میں کرنا شروع کریں گے جو آپ کا اکیلا مضاف ہوگا، کیونکہ جملہ نہیں ہے، مطلب آپ اس کو ٹرانسلیشن جب کریں گے، جملہ تو نہیں ہے یہ مرکب ہے انکمپلیٹ۔ ٹھیک ہے، تو جو اس اردو کے اندر جو لفظ آپ کا اکیلا مضاف ہو، کیونکہ مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے وقت ہمیشہ ہم لوگ سب سے پہلے مضاف لکھتے ہیں، تو جو آپ کا اکیلا مضاف رہ جائے، جو کسی کا مضاف الیہ نہ بن رہا ہو، ہم وہاں سے اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں، اور اس پر کرتے ہیں جو اکیلا آپ کا مضاف الیہ رہ گیا ہو، یعنی کہ وہ آپ کا مضاف نہ ہو، کسی کا صرف اور صرف مضاف الیہ ہو۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ اس کے اندر دو قسم کے دو مرکبات بن رہی ہیں مرکب اضافی کے۔ ایک ہو گیا حامد کا گھر، دوسرا ہو گیا گھر کا دروازہ۔ دو ہو گئے مرکبات، ایک اور دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو حامد ہے وہ ہمارا کیا بن رہا ہے، اور گھر ہمارا کیا بن رہا ہے؟ جی کون بتائے گا مجھے؟ گھر کیا ہے؟ حامد مضاف ہے، گھر مضاف الیہ ہے۔ حامد کیا ہے؟ حامد مضاف۔ حامد مضاف ہے؟ ہیں؟ گھر مضاف ہے میم، جی گھر حامد کیا مضاف ہے ہے؟ میم، میم مضاف حامد جی مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ہے۔ جو مالک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو مالک بن جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ۔ وہ مضاف الیہ ہوتا ہے بیٹے۔ جو مالک ہے، حامد مالک ہے نا گھر کا، مالک جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف جو ہوگا یعنی کہ جو ملکیت میں آیا اس مضاف الیہ کی جو ملکیت ہے وہ آپ کا مضاف ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹے، پیج نمبر بتائیے گا۔ پیج نمبر میں یہ مجھے سارا کچھ پیچھے جانا پڑے گا۔ پیج نمبر آئی تھنک کوئی بتائے گا ان کو پیج نمبر کیا ہے؟ ایک سیکنڈ ہے، پیج نمبر ہے 43۔ تھینک یو میم۔ ٹھیک ہے، دیکھیے بچوں، جو مالک بنتا ہے وہ آپ کا مضاف الیہ ہوتا ہے، اور جو ملکیت میں چیز آتی ہے وہ آپ کی مضاف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حامد کے گھر کے اندر آپ کا جو ملکیت میں چیز آئی ہے وہ گھر ہے، اور اس کا جو مالک ہے وہ حامد ہے، یعنی کہ حامد کا گھر ہے نا۔ تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ حامد کے گھر کے اندر ہم نے سب سے پہلے ہم نے اس کو الگ کر دینا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مضاف کون سا ہے اور مضاف الیہ کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ دیکھا۔ اس کے بعد اگلے کی طرف ہم جب آتے ہیں، اس اگلے والے حصے کی طرف، اب پیچھے والے کو بھول جائیں، یہ حامد ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، حامد کے گھر نہیں ہے۔ اب گھر کا دروازہ، اس کے اندر مضاف کون سا ہے اور مضاف الیہ کون سا ہے، یعنی کہ مالک کون سا ہے اور ملکیت کون سی ہے؟ جی مالک کون ہے؟ گھر۔ گھر۔ تو گھر کیا ہوا آپ کا؟ مضاف مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، اور دروازہ کیا ہوا بیٹے آپ کا؟ مضاف۔ مضاف ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے گھر کو پہلے مضاف بھی بنایا تھا نا، وہ مضاف کس کا تھا؟ حامد کا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ گھر جو ہے وہ مضاف بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گھر جو ہے وہ دو چیزیں، اس کے پاس دو چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟ وہ مضاف بھی ہے اور وہ مضاف الیہ بھی ہے، اور آخری جو دروازہ ہے وہ اکیلا مضاف رہ گیا ہے، وہ اکیلا مضاف ہے۔ ہم جب ترجمہ شروع کریں گے اس کا
ہم ترجمہ ایسے کریں گے، آپ کو میں بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے ترجمہ کرتے وقت اکیلا مضاف آئے گا، پھر اس کے بعد ہم لوگ مضاف کے بعد ہم لوگ لکھیں گے وہ والا لفظ جو مضاف اور پلس مضاف کے ساتھ کیا ہے، مضاف الیہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس مضاف کا جو مضاف الیہ اور وہ مضاف بھی ہے، یعنی کہ وہ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ہم وہ والا ورڈ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ لاسٹ میں جو لفظ لکھیں گے، لاسٹ والا وہ ہوگا ہمارا مضاف الیہ، یعنی کہ جو اکیلا مضاف الیہ رہ گیا۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب ہم اس فارمولا کو اس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں، اس کے اوپر۔ اس کے اندر مضاف کون سا ہے جو اکیلا مضاف رہ گیا؟ وہ ہے دروازہ۔ مضاف الیہ اور مضاف یہ دونوں چیزیں کس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ مضاف الیہ اور مضاف کون سا ہے؟ جی گھر تو گھر جو ہوگا یہ آپ کا مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہے، ٹھیک ہے۔ میں کوشش کری تھی کوئی ایسا کلر ہو جو تھوڑا ڈیفرنٹ ہو۔ جی یہ جو ہے آپ کا گھر مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہے، اس کا مطلب کہ اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اور لاسٹ میں آپ کا آئے گا مضاف الیہ، سوری مضاف نہیں، جو اکیلا مضاف الیہ رہ گیا۔ یہاں تک آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی؟ جی میم۔ ٹھیک ہے، یہ ترتیب ہے ترجمہ کرنے کی، یعنی کہ سب سے پہلے ہم لوگ اس کا ترجمہ کریں گے اکیلا مضاف رہ گیا، اور اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے جو مضاف الیہ اور مضاف دونوں جس کے اندر خاصیتیں پائی جائیں، اس کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے جو اکیلا مضاف الیہ رہ گیا۔ یہ باتیں آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ بیٹا ایک بات یاد رکھیے گا کہ مضاف کے ساتھ آپ نے کبھی بھی ال نہیں لگانا۔ دروازہ آپ کا بنا مضاف، ایسا ہی ہے نا، ہم نے اس کے ساتھ ال ہم کبھی بھی نہیں، ہم اس کے ساتھ ال نہیں لگا سکتے، ہم مضاف کے ساتھ ال لگا ہی نہیں سکتے، وہ ال لیتا ہی نہیں ہے، اس کو ال نہیں دینا، لیکن اس کا اعراب ہلکا کرنا ہے۔ جب تک اس کا اعراب ہلکا نہیں کریں گے، اعراب کم نہیں کریں گے، تب تک وہ آپ کا اسم رہے گا۔ جب اس کا اعراب ہلکا کریں گے تو وہ اسم کی بجائے مضاف بن جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب اس کا اعراب کم کریں گے وہ مضاف بن جائے گا، اعراب کم نہیں کریں گے وہ اسم رہے گا۔ بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو بیٹا؟ جی میم۔ یعنی اس پہ تنوین نہیں لگے گی؟ ہاں جی، تنوین نہیں لگے گی، اعراب ہلکا ہو جائے گا، یعنی کہ اکیلا سنگل حرکت ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو گھر ہے نا بیٹے، یہ اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، گھر کے اندر یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ مضاف کے ساتھ تو ہم ال لگا ہی نہیں سکتے ہیں، ہم ال نہیں لگائیں گے اس کے ساتھ، کیونکہ یہ مضاف بھی تو ہے نا، مضاف الیہ تو نہیں ہے نا، مضاف بھی ہے، تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ ال نہیں لگائیں گے، ہم کبھی بھی اس کے ساتھ ال نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مضاف بھی ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے ہم اس کا اعراب بھی ہلکا کریں گے اور اس کے ساتھ ال بھی نہیں لگائیں گے۔ اب مضاف الیہ کی کون سی خاصیت اس کے اندر ہمیں بتائے گی کہ یہ مضاف الیہ ہے مضاف نہیں ہے؟ وہ یہ خاصیت بتائے گی کہ ہم اس کے نیچے جب زیر لگا دیں گے تو زیر ہمیں خود ہی آٹومیٹکلی بتا دے گی کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ یہ بات سمجھ آئی میرے بچوں؟ جی جی میم، میم۔ جی مضاف عام طور پر تو مرفوع ہوتا ہے نا، جی، مضاف عام طور اور پر مرفوع ہوتا ہے، یہاں پر مجرور اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے نا۔ جی میم، ہم نے مضاف کی، اس کو خاصیتیں دو تھیں، ایک کیا تھی کہ ایک ال تھا اور ال نہیں لگانا، کیا ہو گیا اس کو؟ ایک خاصیت اس کی کیا تھی کہ ہم نے اس کو ال نہیں لگانا، ہم نے ایک وہ دی اس کو۔ دوسری خاصیت کیا تھی کہ اس کا اعراب ہلکا کیا، تنوین آنی تھی، دو زیر آنی تھی، سوری دو پیش آنی تھی، ہم نے دو پیش نہیں دی، ٹھیک ہے نا، بلکہ اگر ہم فور ایگزامپل ہم صرف اس کو مضاف سمجھے تو ہم نے اس کو صرف ایک پیش کی، ہم نے یہ یہاں تک اس کو مضاف بنا لیا گھر کو، ٹھیک ہے، بیتو بنا لیا۔ اب ہم نے اس کو مضاف بنا لیا، پہلے ہم نے اس کو مضاف بنایا، مضاف بنانے کے بعد اب ہم اس کو مضاف الیہ بنائیں گے، تو مضاف الیہ بنانے کے لیے ہم اس کو کیا کریں گے؟ زیر دے دیں گے، یہ ہمارا بن جائے گا مضاف بھی اور مضاف الیہ بھی، کیونکہ ال نہیں لگایا ہم نے اور اس کا اعراب بھی ہلکا کیا، ٹھیک ہے، اعراب بھی ہلکا کر دیا، تنوین یعنی کہ دو زیر کی تنوین نہیں لگائی،
اور ہم نے اس کے ساتھ ال بھی نہیں لگایا کہ ہمارا مضاف الیہ بن گیا. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو بیٹا؟ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے لاسٹ میں جو آپ کو مضاف الیہ رہ گیا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی علامت نہیں ہے اس کی کہ یہ اس میں نکرہ نہیں ہے، تو ہم اس کے ساتھ اس میں معرفہ بنائیں گے. اگر آپ کے ساتھ ایک یا کچھ اس قسم کی کوئی بات لگی ہوئی ہو جس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس میں نکرہ ہے، تو تب ہم اس کے ساتھ ال نہیں لگائیں گے. لیکن بیٹا جو نام ہوتے ہیں وہ آلریڈی اس میں معرفہ ہوتے ہیں. ناموں کے ساتھ ہم ال لگا کر اس کو معرفہ نہیں بناتے. وہ اس میں علم ہوں گے نا، تو اس میں علم کے ساتھ ال نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھے آپ لوگ؟ المدینتی جو ہے اس کے ساتھ ہم نے ال اس لیے لگایا کہ مدینہ جو ہے وہ شہر کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ ال لگایا، ہم نے اس میں معرفہ بنایا. آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے بیٹا؟ جی. ٹھیک جی ہے، میم. اب ہم آگے تھوڑی سی اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں جی. جیسے یہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا حامد کے گھر اور گھر کا دروازہ، تو اس کے اندر مضاف ہوا بابن، اور پھر گھر ہوا مضاف الیہ اور مضاف دونوں ہوا تو بیتن بن گیا. اور حامد جو ہے وہ مضاف الیہ ہوا تو وہ ویسے بیسیکلی وہ حامدن تھا. اب ہم نے ان کی ساری خاصیتیں ان کی ڈالیں تو کیا بن گئی؟ باب بیت حامدن. ٹھیک ہے، نیکسٹ پہ آتے ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول کی دعا. ہم لوگ اس کا ترجمہ کرواتے ہیں کس سے؟ مائرہ سے. جی مائرہ جلدی آئیے گا فٹافٹ. اللہ کے رسول کی دعا. میم دعاؤ ان کی بات نہیں سنیے، اس کے بعد نہیں آ رہی. دعاؤ رسول اللہ. ہاں جی، اعراب کے بغیر مجھے کوئی بھی کام نہ بھیجے. ٹھیک ہے، اعراب کے بغیر ہمیں گرامر کا کیسے پتہ لگے گا؟ ہم یہی تو سیکھتے ہیں کہاں زبر لگنی ہے کہاں زیر لگنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی نیکسٹ بتائیے گا اللہ کے فضل کی علامت. یہ بتائے گا کون؟ جی سائمہ عمران جلدی بتائیے گا بیٹا. اللہ کے فضل کی علامت. فضل اللہ، فضل اللہ. نہیں، فضل نہیں، اللہ کہاں؟ علامت کا کیا؟ علامت سے شروع کیجیے گا. آیت آیت آیتن فضل. نہیں، علامت کو میم، علامت علامت. کا کیا ہوتا ہے؟ علامت آیت نہیں ہوگا، علامت کا میم کیا ہوگی خالی عربی؟ علامت. علامت میم اس کی عربی کیا ہوگی علامت میں؟ علامت بچے. اچھا علامت تو ہی ہوگا عربی میں بھی. جی ہاں، علامت فضل اللہ. فضل اللہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کے فضل. تو فضل جو ہے وہ مضاف الیہ نہیں بن رہا؟ علامت کیا مضاف الیہ بن رہا ہے نا فضل، تو فضل کے ساتھ کیا لگنا چاہیے؟ مضاف. فضل میم مضاف بنے گا یا مضاف الیہ بنے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا بننا چاہیے؟ تو آپ نے شروع سے جوائن کی کلاس؟ اللہ کے نہیں میم، میں نے ابھی کی ہے، بس مجھے سنا ہی نہیں شروع سے. جی، جس چیز سے ابھی جوائن کیا وہ ہینڈ ریز کریں. کس نے شروع سے جوائن کی ہے؟ جی انم. جی میم میں نے ابھی جوائن کیا. اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ. جی اللہ کے فضل کی علامت. ویری گڈ. جی اور کس نے شروع سے جوائن؟ ایک منٹ ڈاکٹر صاحبہ اس کا مجھے ترجمہ بتائیے گا. اللہ کے رسول کی جی بیٹی کی دعا. نہیں اس کو نہیں. دعا آدم کی نہیں ٹھہریں. آدم کے بیٹے کے دونوں قدم. قدامت ابن آدم. کیا ہو گیا؟ قدامتو کیسے بن گیا؟ قدامت ڈاکٹر صاحبہ قدامتو کیسے بن گیا؟ عربی ہے قدم کی قدم قدم. اس کا تسنیہ کیا ہوگا؟ قدمہ. ٹھیک ہے قدم. قدم کیا ہوگا؟ قدمانی. جی ہاں قدمانی. قدمہ قدمہ میم زبر الف. ہاں جی قدما نی. قدمہ ابن قدمانی بن. ابنی. جی تو نون گر نہیں جائے گا؟ ہاں جی گر جائے گا. تو ہم لکھیں گے اس کو قدما
آپ اس کو کبھی بھی یہ قدما قدم نو قدما آگے ٹھیک ابن آدم ابن ہم؟ آدم آدم کے ساتھ کیا لگے گا؟ آدمہ کیوں آدم لگے گا؟ آدم کیوں؟ پیش لگے گا زیر نہیں لگے گا نا اس میں آدم وہ ہے زیر لگے گی. غیر منصرف ایک منٹ ٹھہرے، جو زیر لگانے والی ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، اور جو اچھا صرف زیر لگانے والی ہاتھ کھڑا کریں، پھر سارے ہی ہاتھ کھڑا کر دیں گے تو پتہ کیا لگے گا؟ جی زیر لگانے والی ہینڈ ریز کیجیے گا، جلدی سے کیجیے گا. زیر کون لگا رہا ہے اس کے ساتھ؟ ہیرا کیا لگے گا اس کے ساتھ؟ استاذہ کس کے ساتھ؟ سوری. آدم کے ساتھ. میم زبر ماں لگے گا. کیوں میم زبر ماں کیوں لگے گا؟ آئی تھنک اس کی حالت جر اور حالت نصب سیم ہے. جی ہاں یہ اس کی سیم ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ لگے گا. اچھا نواز شریف کے ساتھ بہت سے لوگوں نے زیر لگا دی ہیں، نواز شریف کے ساتھ زیر لگا دی. میں نے آپ کو کہا تھا غیر عرب کے جو نام ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ زیر نہیں آتی ہے، وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ زیر نہیں لگی. جی اس کا ترجمہ ہوگا جی آدم کے بیٹے کے دونوں قدم جو ہوگا آدم کے ساتھ زبر لگے گا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، قدما ابن آدما. ٹھیک ہے جی. اب آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. 10 منٹ ویسے ہی اوپر ہوگا. آپ کی اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ لوگ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو پلیز پوچھ لیا کریں.